السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Preparations for upcoming breeding season. یار گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بہت کچھ تبدیلیاں آئی ہیں. بے موسمی بارش اور بہت سخت گرمی, unexpected such heat waves, یعنی سبحان اللہ انسان برداشت نہیں کر سکتا تو پرندوں کے لیے تو دور کی بات ہے. ہم تو پھر بھی مینیج کر لیتے ہیں, بار بار نہا کر, بار بار پانی شانی پی کر, لیکن ہم سمجھتے ہیں ORS کا ایک ساشے دینے سے کام چل جاتا ہے پرندوں کے لیے. یہ تو زیادتی ہے نا. تو اب غور سے سننا انشاءاللہ کہ ہمیں اپنے اپ کمنگ سیزن کے لیے کیا تیاری کرنی چاہیے. ایسی غلطیاں جو 20 سال پرانے فینسیئرز اور وہ فینسیئر جن کو صرف 2 ہفتے ہو گئے آئے ہوئے ہابی میں, تو بات ہے اویئرنیس کی. انسان اگر ہوش و حواس کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہو نا تو آپ بہت ساری غلطیوں سے دور ہو سکتے ہیں. اب اگر آپ کے پاس کاپی پینسل ہیں تو ان پوائنٹس کو لکھتے جائیں. I'll speak from the top of my head انشاءاللہ. اللہ کرے مجھے وہ سارے پوائنٹس اس وقت اب یاد رہیں. نمبر 1, جب آپ اپنا شیڈ بنائیں, اب دیکھو شیڈ بنانے کے لیے, ایوری بنانے کے لیے کچھ لوگوں کے پاس گنجائش ہے کہ وہ آؤٹ ڈور بنائیں, کچھ لوگوں کے پاس گنجائش ہے کہ وہ انڈور بنائیں, کچھ لوگوں کی گنجائش ہے کہ وہ تیسرے منزل پہ بنائیں, کچھ لوگ بیسمنٹ کے اندر, کچھ لوگ اپنے بیڈ روم کے اندر. کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے کچھ بنیادی چیزیں پوری کرنی ہیں, انڈور ہو آؤٹ ڈور ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا. نمبر 1, برڈ کو آپ کی ایوری ہوادار ہونی چاہیے. ہوادار ہونے کے لیے اب آپ ذرا سوچیں مینٹلی طور پہ, یہاں پہ ایک اینٹ کی دیوار ہے, یہاں پہ بھی اینٹ کی دیوار ہے, یہاں پہ بھی اینٹ کی دیوار, یعنی تینوں طرف دیواریں ہیں, اور فرنٹ پہ آپ نے ایک کھڑکی رکھ لی, تو کیا آپ کا ایوری ہوادار ہوگا؟ نو. کراس وینٹیلیشن کے لیے کیا ضروری ہے کہ اپوزٹ سائڈ سے آپ کی 2 کھڑکیاں ہوں, ہوا کا گزران ہو, یعنی یہاں سے ہوا آئے یہاں سے گزرے, یہاں سے آئے وہاں سے گزرے, یا یہاں سے آئے اور یہاں سے گزرے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ایئر وینٹیلیشن مسٹ ہے, یہ نمبر 1. تو یہ چاہے چوتھی منزل پہ ہو, باہر ہو یا اندر ہو, ایئر وینٹیلیشن از رول نمبر 1. اب یہ بنیادی نقطہ میں نے یہ صرف مینشن کیا 1 منٹ کے اندر, میں اس کی تفصیل میں جاؤں, ہیومیڈیٹی یہ وہ, سردیوں میں گرمیوں میں کیا کیا نقصان ہوتے ہیں, تو آپ نے صرف یہ فالو کرنا ہے. ایئر وینٹیلیشن. نمبر 2, دھوپ آنی چاہیے. اگر آپ نے اچھے ریزلٹس لینے ہیں تو آپ کے پنجرے میں سن لائٹ آنا مسٹ ہے. سن لائٹ کا مطلب کہ گرمیوں کے فل دھوپ صبح سے لے کر شام تک نہیں. جب آپ جو شادی شدہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں ہسپتال یا ڈاکٹرز کی طرف, تو وہ بچے کا ماتھا یا اس کے جسم کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اس بچے میں وائٹامن ڈی کی کمی ہے. وائٹامن ڈی کی کمی پوری کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ بچے کو پھینک دو زور کے وقت دھوپ میں؟ نہیں. وہ کہتے ہیں جو صبح سویر کا وقت ہے, فجر کی نماز کے تقریباً آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے بعد جو شعاعیں نکلتی ہے نا سورج سے, تقریباً کوئی 6 بجے, تو آج کل کے دنوں میں تقریباً طلوع آفتاب, تھینک یو, اردو تھوڑا کمزور ہے. تو طلوع آفتاب یہ جو 6 بجے کا جو وقت ہے, اس وقت جو آپ کو سن ریز یعنی جو شعاعیں مل رہی ہوتی ہے نا سورج سے, اس میں وٹامن ڈی ہوتی ہے. وہ روشنی آپ کے برڈز کو پڑے تو کیا ہی بات ہے, زبردست. دیٹس آل یو نیڈ. ٹھیک ہو گیا؟ اور یہی جب سورج یعنی ونس اٹس کمپلیٹنگ اٹس اوربٹ, یعنی جب وہ اب غروب کی طرف جا رہا ہے, تو وہی روشنی آپ کو تقریباً کچھ مغرب کے وقت ملتی ہے. دیٹس آل یو نیڈ. میرا ایکسپیرینس ہے, میں نے اپنے برڈز آؤٹ ڈور رکھے ہوئے تھے پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال, تو ٹھکا کے سردی بھی پڑ رہی ہے, بارش بھی, اینڈ برڈز ٹھٹر رہی ہیں. میں کہا لو بھائی ایکسپیریمنٹ فلاں گورے کا سیکھ کر اپنے طوطوں پہ کرنے لگوں, بھائی لو بھائی طوطے مر گئے شیخ صاحب. تو الحمدللہ کیا ہوا, اگلے دن جب سورج پڑتی ہے نا, اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ اس کو دوبارہ اس کی انرجی کو ریسٹور کر دیتا ہے. اینڈ یہ میں اس کی مثال دیتا ہوں سولر پینلز کے ساتھ. یعنی صبح کے وقت جو دھوپ ابزورب کر لیتے ہیں نا طوطا اپنے جسم کے اندر, وہ اس کو طاقت دیتا ہے بارش جیسے موسم کے اندر برداشت کرنے کی, اینڈ ان کے امیون سسٹم بھی بہتر ہوتا ہے. سو نمبر 1 میں نے کیا بولا تھا, ایئر وینٹیلیشن. نمبر 2, سن لائٹ فار وٹامن ڈی. نمبر 3, اتنا اسپیشیس ہونا چاہیے کہ آپ ایزیلی اس میں گھوم پھر سکیں, آپ اپنا پنجرہ آرام میں رکھ سکیں.
جو ٹائٹ کانجسٹڈ قسم کے جو پنجرے ہوتے ہیں نا، نہ ہی آپ کا خود وہاں پہ دل، یعنی وہ ایک پریزن والا کیفیت ہوگی، تو اس کو نہ کریں. ٹرائی ٹو میک اٹ as spacious as possible. نمبر 4، میک اٹ لائٹنڈ، اس میں روشنی ہو. اور آپ نے اپنے برڈس کو، جس طرح میں پہلے ویڈیوز میں دہرا چکا ہوں، 12 گھنٹے سے زیادہ روشنی نہیں دینی. لیکن جن 12 گھنٹوں میں روشنی آئی، ٹھکا کے پڑے. 12 گھنٹوں کے بعد آپ نے لائٹ بند کر دینی ہے. کیوں؟ خود سوچیں، ریسرچ کریں. میرا کام ہے آپ کو یہاں تک بتانا. نمبر 5، جب آپ نے یہ سارا کچھ کر لیا تو بھائی تھوڑا سا پیسہ خرچ کر کے نا اپنے برڈز کے برتن صاف رکھیں. اس کے لیے پیسہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے کیا بولا کہ تھوڑا سا خرچہ بڑھا کر برتن صاف اور نئے، اور اس کے ساتھ ساتھ برڈز کی جو فیڈ جو آپ نے دینی ہے نا، اس پہ آپ توجہ دیں. دیکھو، انسان اپنے ڈائٹ کے حساب سے چلتا ہے. اگر میری انٹیک اچھی نہیں ہوگی تو بھائی بیماریوں کا سبب بنوں گا چند سال بعد، اور اللہ معاف کرے یو ول بی ہیٹنگ دی ہاسپٹل. تو اسی طرح اگر آپ اپنے برڈز کو اچھی ہائی نیوٹریشن اینڈ وہ ساری چیزیں دیں گے، کیلشیم ان کی پوری کریں گے، تو یہ سارا ڈائٹ کے اندر شامل ہوتا ہے. سیڈز کے اندر آپ کے وٹامنز، منرلز، کیلشیمز وغیرہ 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 یہ اس میں شامل ہونی چاہیے، یہ لازمی دینا ہے. کچھ ایسے فلسفی چلنے والے لوگ ہیں کہ بھائی میرا طوطا تو بریڈ کر گیا، میں نے تو کوئی وٹامن نہیں دیا، یہ ساری بکواس بولتے ہیں ویڈیو بنانے والے، کہ یہ ہے وہ ہے. بھائی کچھ مثالیں میں اس طرح دے نہیں سکتا، کیونکہ وہ جن لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں وٹامنس کا پورا ہونا ضروری ہے. بس میں اتنی اشارہ کروں گا، وٹامنس کا پورا ہونا ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا، آپ کی جسم میں جو سٹوریج ہے نا، آپ کی بونز یعنی اپنی مثال انسانوں کی میں کیوں دے رہا ہوں، طوطے کے جسم کے اندر کمزوری ہوگی تو آپ دیکھنا اس کے کلرز آہستہ آہستہ جو ہے نا فیڈر ہونے شروع ہو جائیں گے. آپ ایک بیمار پرندے کو دیکھو اور ایک طاقتور پرندے کو دیکھو، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی بھئی دونوں میں کیا فرق ہے. چونچ کا مڑ جانا، پاؤں کا مڑ جانا، ہڈیوں کا جو ایک سٹرکچر ہے اس کا کمزور پڑے رہنا، مرجایا جانا، کیا یہ علامات آپ کے لیے کافی نہیں؟ تو دیٹس آن فوڈ. اس کے ساتھ ساتھ what else do you need to do? clean breeding boxes. clean breeding boxes کے ساتھ جو آپ کی wood shavings ہوتی ہیں نا، جس کو ہم بورا بولتے ہیں، یا جو نیسٹنگ کے لیے ہم کوچی ڈالتی ہیں، وہ آپ کے پاس اتنا سٹاک میں ہونا چاہیے کہ آپ ہر کلچ بعد اپنے باکس کو صاف کر سکیں، اور آپ اس کے اندر دوبارہ یا تو بورا ڈال دیں یا کوچی ڈال دیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کوپیکس. اب کوپیکس آپ نے لازمی ڈال لیں اندر، تاکہ اندر جو کیڑے پیدا ہوتے ہیں وہ آپ کے ختم ہوں. اب جب بریڈنگ باکس کی بات میں نے کر لی، اب 2 طرح کے باکسز ملتے ہیں بازار میں، ایک پلائی کا اور ایک لکڑی کا. لکڑی کے ڈبے میں کیا فائدہ ہے جو اس میں نہیں ہے؟ یہ آپ کو پلائی کا ڈبہ سستا ملے گا، لکڑی کا ڈبہ تھوڑا سا مہنگا ملے گا. تو بھائی اس کو پانی لگ جائے نا تو یہ خراب ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں کیڑے پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں، اینڈ اس سے آپ کے نقصان ہوگا سیزن کے اندر. لکڑی کے باکس کو آپ گیلا ٹاکی کیا شاور بھی مارو، اس کو کچھ نہیں ہوتا. تو آئی پرسنلی پریفر ووڈن باکسز. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، میں نے 7 سالوں سے لاہور مکتب میں ایک ہی باکس استعمال کیا لکڑی کا، حالانکہ ٹوٹے ہوئے یہ تو وہ، لیکن الحمدللہ یعنی اتنا وہ مضبوط ہے. تو اس سال تو میں نے پھینک دینی ہے، چینج کر دینی ہے. سو آئی پرسنلی پریفر ووڈن باکسز. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگوں نے دانے کا برتن، سافٹ فوڈ کا ایک وہ کناری ٹائپ ہوتی ہے پیالی، یا ایک پانی کا برتن ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے آپ کے پنجرے کے اندر؟ جو نمک نہیں ہوتا، یعنی وہ پتھر کی شکل میں سالٹ، لاہوری نمک. تو لاہوری نمک اپنے برڈز کو ضرور دیں، حسب ضرورت اس کو وہ یعنی بائٹ کریں گے، توڑیں گے، اینڈ they'll take it according to their need. اس کے علاوہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے کیلشیم کے کچھ بلاکس دیکھے ہیں، وہ بھی فائدہ مند ہیں. دیکھو ہوتا تو وہ چونا ہی ہے نا، لیکن ہے وہ ایک سورس آف کیلشیم، تو دیٹس گڈ. اور اگر آپ اس سے پروفیشنل طور پہ جانا چاہ رہے ہیں تو گرٹ لیں، اور گرٹ کو اگر یہ ایک پانی کا برتن ہے نا تو گرٹ یہاں تک صرف ڈالیں تاکہ برڈز حسب ضرورت اپنے چونچ ڈال کر اس کو کھا سکیں. تو ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے. اینڈ میں نے اس سیزن ایک چیز دیکھی ہے اپنے پارٹنرز کے شیڈز میں دیکھ کر
کہ میرے پارٹنرز میں سے جس بھائی نے سب سے زیادہ دوائی ڈالی, سب سے زیادہ ان کے نیوٹرینٹس کا دھیان رکھا, ماشاءاللہ اس کے پاس بریڈ بھی سب سے اچھی آئی, 6 بچے فی باکس. تو وہ انشاءاللہ جب میں وہ دوائیاں خرید لوں گا بیفور دا بریڈنگ سیزن میں ضرور اپلوڈ کروں گا, لیکن فی الحال میں نے خریدی نہیں تو میں دکھا کیا پاؤں گا. اس کے علاوہ کیا ضرورت ہوتا ہے, ایک پین ٹورچ لائٹ, ٹھیک ہے, ایک لائٹ ملتی ہے جس میں ہم انڈے چیک کرتے ہیں. بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ گیلے ہوتے ہیں, گندے ہوتے ہیں, اینڈ وہ گند, وہ جراثیم یا وہ گیلا پن ان ایگز کو لگتے ہیں جس وقت اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی. یا تو ہو نا کہ ہیومیڈیٹی کم ہو اور ہمارے ہاتھ گیلے ہوں اور وہ انڈوں کو لگ جائیں, وہ تو فائدہ مند ہے. لیکن بسا اوقات ایسے بھی وقت ہوتے ہیں جہاں پہ ایگز کو ہلانا نہیں چاہیے تھا ہمیں. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنے باکس کے دروازے کو کھولو, بجائے کہ آپ سارے انڈے نکالو. اور ایک غلطی جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ موبائل کو لٹا دیتے ہیں, لاکھ روپے کا موبائل ہوتا ہے, اس کو لٹایا ہوئے لوگوں نے اور اس کے ٹورچ کے اوپر جو ہے نا وہ انڈے چیک کر رہے ہوتے ہیں. وہ نہ کریں, اس میں ہینڈلنگ کے وقت جو ہے نا نقصان ہو سکتا ہے. تو آپ ایک کام کریں, ایک پین ٹورچ لائٹ آج کل کئی فینسیز بنا بھی رہی ہیں, اور اگر نہیں بھی کوئی بنا رہا, اگر آپ کو نہیں ملتا, الفتح اسٹور سے جا کر خرید لو یا جہاں پہ اویلیبل ہوں. باکس کو کھولا, پین ٹورچ لائٹ کے ساتھ آپ چیک کریں, انڈے کے ساتھ رکھیں پاس, اس کے اوپر نہیں, اس کے بالکل پاس. اگر 7 دن کے بعد لال سے رگیں اس میں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب آپ کا انڈا فرٹائل ہے, تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیک دا ایگ آؤٹ. خراب ہوگا تو وہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا, پچ بلیک ڈل سا ایک یلوش سے کلر ہوگا, اورنج, تو وہ آپ کا انڈا خراب ہوگا. تو آپ کا ایک پین ٹورچ لائٹ بھی ہونا چاہیے آپ کے ایوری کے اندر. اسی طرح میں ریکمینڈ کروں گا ماسکنگ ٹیپ آپ کے ایوریز میں ہونے چاہیے, اور اس کے ساتھ ایک پین ہو یا ایک مارکر ہو, پرماننٹ مارکر بہتر ہے. ایک ماسکنگ ٹیپ اور ایک مارکر وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کے ایوریز کے اندر. اس کے علاوہ پریکوشن کے لیے ہینڈ فیڈ کا سرنج اور ہینڈ فیڈ. کیوں, آخر میں بتاؤں گا. آپ کے پاس وہ دوائیاں ہونی چاہیے, ایک اینٹی بایوٹک جو کہ ملٹی پرپسز بیماریوں کو دور کرتا ہو, وہ آپ کے پاس ہر صورت میں ہونا چاہیے. آپ کے پاس کوئی اولیو آئل ٹائپ تیل ہونا چاہیے آپ کے ایوری کے اندر, چھوٹی سی شیشی ہو. آپ کے پاس پایوڈین ہونا چاہیے, کاٹن وول ہونا چاہیے, تاکہ اگر آپ کا کوئی برڈ زخمی ہو تو آپ اس کو فوراً کر سکیں. اور اسی طرح جب برڈز کو پیچز لگے ہوں, چاہے وہ وائٹس ہوں یا گرینز ہوں, تو اس کے حل کے لیے فوراً آپ کے پاس کوئی ریمیڈیز, یعنی آپ کے پاس ایک چھوٹا ایک فرسٹ ایڈ باکس آپ کی ایوری میں ہونی چاہیے. نہیں کہ آپ برڈ کو دیکھیں پر آپ لوگوں کو فون کرتے پھریں, چند ہزار روپے خرچ کر کے وہ سٹاک اپنے پاس رکھیں. ہینڈ فیڈ کا میں نے کیوں بولا, بسا اوقات ہمارے برڈز بیمار اتنا ہو جاتے ہیں کہ وہ بالکل لاسٹ سٹیج پہ ہوتے ہیں اور وہ کچھ کھانے پینے کے قابل نہیں ہوتے. آپ جتنی مرضی اچھی مہنگی سے مہنگی دوائی پانی کے برتن میں ڈال دیں یا دانے کے برتن میں ڈال لیں, اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ خود اٹھ کر اس کو کھا سکے. کئی دفعہ ایسے ہوا ہے, ایک مرنے والا پرندہ آخری سانسوں پہ, اس کو آپ ہینڈ فیڈ کرواؤ اور اس ہینڈ فیڈ کے اندر آپ دوائی مکس کریں, تو کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ اور الحمدللہ چند منٹ بعد آپ کا وہی برڈ اس طرح انسٹیبلٹی کے ساتھ بیٹھنا شروع ہوتا ہے. جو پہلے مرنے والا تھا وہ بیٹھ کر کچھ دیر بعد سٹک کے اوپر چلا جاتا ہے. تو یہ ہوتی ہے ہینڈ فیڈ کا کمال. اور اگر آپ ایک بریڈر ہیں, آپ کو ہینڈ فیڈ آنا چاہیے, اور آپ کو ہینڈ فیڈ آگے بے شمار موقع پہ کام دے گا. تو یہ تو ہوگی برڈز کے ریلیٹڈ باتیں. پھر اس کے بعد آپ کے پاس ہر دفعہ آپ کے ایوری کے اندر ایک ڈس انفیکٹنٹ ہونا چاہیے. وہ کون سا ہے, جو بروموسیپٹ, یہ بڑا ایک چلتا ہے بروموسیپٹ. تو اس کے ساتھ پانی کے ساتھ مکس کر کے کیا مقدار وغیرہ خود آپ پتہ کروائیں, اور وہ آپ نے ڈالنا ہے اسپرے کے طور پہ اپنے پنجروں کے اوپر, زمین پہ, سٹکس کے اوپر. بڑا ضروری ہے. اگر آپ صفائی کا دھیان نہیں رکھیں گے تو فائدہ نہیں ہے پھر اتنی ساری محنت کرنے کا. اس کے بعد آپ نے اپنے برڈز کے ٹریز کم از کم ہر 3 دن بعد صفائی کرنی ہے. ہر 3 دن بعد آپ نے اپنے ٹریز کی صفائی کرنی ہے, فرش کی صفائی کرنی ہے, اور کوشش کریں کوئی فرنیل یا کوئی ڈیٹول کی اگر آپ ٹاکی لگا سکیں جنہوں نے ٹائلز لگائے ہوئے ہیں یا پتھر لگائے ہوئے ہیں, تاکہ اچھی طرح جو ہے نا وہ ٹرائی ٹو میک یور شیڈ اینٹی بیکٹیریل, اس میں جراثیم کم سے کم ہو. اور جب آپ اپنے ایوریز کے اندر آئیں اس کے لیے آپ کی چپل الگ ہو, جب آپ اپنے گھروں میں جائیں چپل الگ ہو. میک شور یو واش یور ہینڈز, ایک اینٹی بیکٹیریل کوئی سوپ یا کوئی چیز
اپنے ایوری کے اندر ضرور رکھیں. ان تمام پریپریشنز کے ساتھ ساتھ جو ان تمام چیزوں سے سب سے اہم اور سب سے ضروری, I won't take much time, وہ کیا ہے؟ ہر بندہ سیزن کے شروع میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہ رہا ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر ہو, اور اس میں کوئی شک نہیں جس گھڑی سے ہم گزر رہے ہیں آزمائش والی ہے, جس میں کئی لوگوں کی نوکریاں تباہ ہو گئیں, کاروبار تباہ ہو گئے. تو انسان جس کاروبار سے پہلے اس نے کچھ کمائی ہو تو اس کی امید نہیں یقین بڑھ جاتے ہیں. تو ایک کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے, وہ کیا ہے میرے دوستو؟ وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا. ایز اے مسلم, ایز اے موٹیویشنل اسپیکر یا لو برڈ بریڈر یا یوٹیوبر یا جو بھی آپ مجھے شمار کرتے ہیں اپنا بھائی, تو ضروری ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا سب سے خوبصورت جو عبادت ہے وہ ہے نماز. نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر, جس کو ہم باقی ذکر کہتے ہیں, تو لفظ ذکر, ذکر باللسان و ذکر بالقلب, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا زبان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا دل سے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ ایک خوبصورت منظر کو دیکھ رہے ہوتے ہو, درخت کو دیکھتے ہو, پہاڑوں کو دیکھتے ہو, پرندوں کو دیکھتے ہو, اور آپ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر آپ کو اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں, تو دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر لینے سے بھی یہ ایک ایمان کی محبت ہے, یہ ایک ایمان کی وجود کی ایک دلیل ہے. تو اس پہ بھی ثواب ہے. اور اللہ تعالیٰ کو جب دل سے یاد کیا تو فوراً زبان پہ لے آئے, سبحان اللہ, الحمدللہ, ماشاء اللہ کہہ کر آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا. تو بھائی یہ بہت ضروری ہے. جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہمیں ان کے لیے کوئی پرواہ یا ان کے لیے کوئی توجہ یا ان کے لیے کوئی ٹائم نہیں. پوری دنیا دوست احباب کے لیے ہمارے لیے وقت ہے. ایک نوجوان جب عشق مشوقی کے چکر میں ہوتا ہے تو لاشعوری میں اس کا پورا دن, پوری رات گزر جاتی ہے ٹیکسٹنگ کے اوپر. بعد میں پتہ چلے وہ کسی آدمی کے ساتھ بات کر رہا ہے. تو بھائی انسان اتنا مگن ہو جاتا ہے ان چیزوں میں کہ اس وقت انسان کو اپنا کھانا پینا وہ بھی بھول جاتا ہے, کاروبار بھی بھول جاتا ہے. کیوں؟ اس کو دلی لگاؤ ہوتا ہے. عشق, محبت جو حقیقت ہے محبت کی, وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا چاہیے. اور ہم اللہ تعالیٰ کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں. تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, بھئی دور کی بات نہیں ہے, ضروری نہیں کہ آپ نے اگر 40 سال نماز نہیں پڑھی, 50 سال نماز نہیں پڑھی, 30 سال نماز نہیں پڑھی, 20 سال نماز نہیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں ڈالیں گے. آج سے اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں اور نماز آج سے پڑھنا شروع کریں. پچھلے جو آپ نے گناہ کیے اس پہ معافی مانگے. اسٹارٹ یور لائفز نیو فرام ٹوڈے. آپ اپنی زندگیوں میں تبدیلی دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہی ہے. بھائی آج کل کووڈ-19 کے علاوہ بھی I was brought up in England, تو مجھے بہت شوق ہے موویز وغیرہ چیزیں دیکھنے کا. تو مجھے بہت زیادہ اویئرنیس ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اینڈ مجھے بہت زیادہ شوق تھا, مجھے اسائنمنٹس ملتی تھی اپنی GCSEs او لیولس کے اندر کہ ڈو رائٹ این اسائنمنٹ اینڈ ایسے آن سم ون, اور ہم نے بہت سارے لوگوں کو پڑھا ہے. فار ایگزامپل گریب پیپل لائک ولیم شیکسپیئر, یا آج کل کے دور میں جو فیمس لوگ ہیں مائک ٹائسن, لیونگ لیجنڈ. اللہ تعالیٰ نے اس کو شہرت دی, طاقت دی, سب کچھ دیا. دیکھیں اس نے شروعات کہاں سے کی ہے. شاہ رخ خان کنگ آف بالی ووڈ, کہاں سے شروعات کی ہے, کیسے کی ہے؟ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ لوگ آج کیا کرتے ہیں؟ یہ خوشی کے متلاشی تلاش, ہم خوشی تلاش کرنے کے لیے ان کی موویز دیکھتے ہیں. ان سے پوچھو کہ یہ اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں. یہ ڈپریشن کے مارے ہوئے ہیں. وہ زوشان, وہ ہاں شیشان یا سوشان, بہرحال جو بھی اس کا نام ہے, وہ سوشانت سنگھ کمیٹڈ سوسائڈ. بھائی لوگ اس کی موویز دیکھتے ہیں, لوگ ان کی جسم دیکھ کر امپریس ہوتے ہیں, 6 پیکس, مسلز, یہ تو وہ. کیا حقیقت ہے اس زندگی کی؟ آج میں اس بحث کے اندر زیادہ لمبا چلو. ورلڈز موسٹ ہینڈسم مین, رتک روشن, ٹام کروز, پڑھیں ان لوگوں کے بارے میں, کتنے ڈیورسز ہوئے ان کی زندگی میں. بھائی آپ نے کبھی تصور کیا ہو ایک آدمی جس کے پاس دنیا کا سارا پیسہ ہے
دنیا کا سارا پیسہ، دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورتی، سب سے بڑے محل، سب سے بڑے گھر، سب سے زیادہ شہرت، اس کے باوجود طلاق کیوں؟ اس کے باوجود گھر میں بے برکتی کیوں؟ اس کے باوجود گھر میں سکون کیوں نہیں؟ بھائی اس کا جواب ان لوگوں کے پاس نہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ہے۔ تو اگر آپ سکون تلاش کر رہی ہیں تو آج آنکھیں بند کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ کر سوچیں وہ کون سی نعمتیں ہیں جو آپ کے پاس ہیں جو بے شمار لوگوں کے پاس نہیں۔ اگر نہیں، میں آپ کو کچھ گنواتا ہوں۔ اگر آپ اس وقت میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ بہت بڑے خوش قسمت ہیں۔ کس اعتبار سے؟ کہ آپ زندہ ہو۔ کووڈ-19 میں کتنے لوگ فوت ہوئے ہیں؟ امریکہ، دا ورلڈز موسٹ ڈیولپڈ کنٹری، سب سے زیادہ کرونا کے کیسز آپ کے امریکہ میں۔ دنیا کا بہترین ہسپتال، بہترین میڈیکیشن، بہترین ایکوپمنٹ، بہترین ٹاپ آف دا ٹاپ، سب سے زیادہ وفات وہاں پہ۔ اس کے بعد جب آپ اس لسٹ پہ آتے ہو تو یورپ کے کہاں کے لوگ۔ بھائی یہ جتنے بھی اسباب ہیں، یہ وسیلے ہیں، یہ اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو پوسٹ لکھتے وقت، کئی حکومت کے لوگوں کو دیکھا کہ ہم اس کرونا جنگ کے خلاف لڑیں گے۔ بھائی اگر ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا اللہ کا عذاب ہے تو کیا آپ اللہ کے عذاب کے خلاف لڑ سکتے ہیں؟ استغفر اللہ، کیا کہہ رہے ہیں ہم لوگ؟ ہمیں دین کے علم کی کمی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بیماریوں سے بھی بچائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں سے بھی بچائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں بے شمار نقصانات سے بچائے گا۔ پوچھیں اپنے آپ سے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے تو پڑھنا شروع کریں، آپ اپنے رزق میں اضافہ دیکھیں گے۔ آخری بات کرتا ہوں پھر میں اس کو بند کرتا ہوں۔ کل بنی آدم خطاء، ابن آدم سارے کے سارے گناہ گار ہیں۔ خطاء کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ غلطی گناہ کرنے والا۔ وخیر الخطاعین، اور غلطی کرنے والوں میں سے سب سے اچھا التوابون، توبہ کرنے والے ہیں۔ تو ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم علی الاعلان یا چھپ کے کون سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو حیا سے نوازے، شرم سے نوازے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہ سے دور رکھے، چاہے وہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے نا تو ہمارے بائیں اعمال پہ جو ایک فرشتہ ہوتا ہے وہ آپ کے نامہ اعمال میں گناہ درج کر دیتا ہے اور آپ کے دل پہ کالا سیاہ نقطہ لگتا ہے۔ رزق اور رحمت کا ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں، پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ جب انسان توبہ کرتا ہے یا نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے پہ نامہ اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ہوتا ہے جس کو 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جاتا ہے۔ ہم نیکی ایک کرتے ہیں، ثواب ملتا ہے 10 کے برابر۔ ایک نماز پڑھی، 10 نمازوں کے برابر ثواب۔ 1000 روپے دیا، 10,000 روپے کے برابر ثواب۔ ایک نفل پڑھا، 10 نفل کے برابر ثواب۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہا، 10 دفعہ سبحان اللہ کرنے کا ثواب۔ دل سے ایک کالا سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے، رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے، رزق کا ایک دروازہ کھلتا ہے۔ تو بھائیو، مت گالیاں دو اپنے طوطوں کو، مت ذمہ دار ٹھہراؤ اپنے ملازم کو یا اپنے آپ کو دنیا کے وسائل یا ان اسباب کی وجہ سے۔ غلطیاں یہاں پہ ہوتی ہیں یا یہاں پہ جو ہم نے کیے ہوئے ہیں، اور اس کا علاج انسان نے خود کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آنے والے سیزن کے اندر خوب برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غرور اور تکبر سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشیاں دے۔ السلام علیکم۔